رجیم بہت خوش ہے، بلکہ اس کی طرف سے رقص سے جاویدہ کیا جا رہا ہے، رقص کیا جا رہا ہے، ناچ رہے ہیں، لوڈیاں ڈال رہے ہیں۔ کیونکہ 40 ارب ڈالر، 1 2 3 4 10 15 نہیں، 20 بھی نہیں، 40 ارب ڈالر کا قرضہ ملنے لگا ہے۔ یہ خبر کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور اس پر کس طرح سے نہ صرف یہ کہ رجیم ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، بلکہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے حامی ہیں، وہ بھی بے سود اور بے خود ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرضہ کہاں سے آ گیا، کس نے اتارنا ہے، یہ بعد کی بات ہے، لیکن کہاں پہ خرچ ہوگا وہ سب کو پتہ ہے۔ اسی لیے تو لوڈیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے پیکج چھوٹا سا رکھتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حکومت کتنی زیادہ خوش ہے اور کس کس نے گرمالا پھیرا ہے، کس کس نے برش پھیرا ہے۔ ملاحظہ کیجیے پیکج۔ APP یہ سرکاری خبر رساں ادارہ ہے، اس کی طرف سے کئی جگہ پر گرمالا پھیرا گیا، کئی جگہ پر برش پھیرا گیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کوشش سے معاشی محاذ پر کامیابیوں کا سفر جاری ہے۔ عالمی بینک اور معاون اداروں نے پاکستان کے لیے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت 1 2 3 10 15 20 نہیں بلکہ 40 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 40 ارب ڈالر۔ وزارت اقتصادی امور بھی کچھ پیچھے نہیں رہی۔ ان کے ذرائع کے مطابق APP نے کہا ہے کہ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت عالمی بینک اور اس کے معاون اداروں کی جانب سے پاکستان کو مجموعی طور پر 40 ارب ڈالر کی معاونت فراہم کی جائے گی۔ 40 ارب ڈالر میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن IDA اور انٹرنیشنل بینک فار دا کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ IBRD کے تحت 20 ارب ڈالر کی معاونت فراہم کی جائے گی۔ توسیعی فریم ورک کے تحت 6 کلیدی ترقیاتی شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن IFC کی طرف سے مجموعی طور پر 20 ارب ڈالر کی فنڈنگ فراہم کی جائے گی۔ CPFC کا مقصد چائلڈ سٹرننگ کو کم کرنا، موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام، سیکھنے کے نتائج کو بہتر بنانا، صاف پانی کی فراہمی، جامع ترقی کے لیے عوامی وسائل اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے۔ مخصوص اہداف میں ٹیکس ریونیو کو GDP کے 15% سے زائد کرنا، قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں 10 گیگا واٹ کا اضافہ، 12 ملین طلباء کو معیاری تعلیم اور 50 ملین افراد کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ CPF میں 60 ملین افراد کو صاف پانی اور صفائی ستھرائی کی سہولیات کی فراہمی بھی شامل ہے۔ 30 ملین افراد کے لیے غذائی تحفظ کو مضبوط بنانا اور 30 ملین خواتین تک مانع حمل کی رسائی کو بڑھانے جیسے اہداف بھی شامل ہیں۔ سیلاب اور دیگر آفات اور خطرات سے نمٹنے کے لیے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ CPF سے 75 ملین افراد مستفید ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی منظوری کے لیے 24 میں سے 19 ڈائریکٹرز نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ آپ نہ سوچیں کہ پیسے کس مد میں آنے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ پیسے کتنے آنے ہیں۔ یہ آنے ہیں 40 ارب ڈالر۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب ڈالر ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی پاکستانیوں کی قسمت کیسے بدلے گی، کس کس کا پیٹ بھرے گا، کس کے جیب بھریں گے، کس کے بینک اکاؤنٹ بھریں گے۔ اس خبر پر اتنا ہی، چلتے ہیں اگلی خبر پر۔ ایک جج صاحب کی طرف سے عدلیہ کی بے توقیری کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اعتراف کر لیا گیا ہے کہ واقعی عدلیہ بے بس ہے اور عدلیہ کی بے توقیری ہو رہی ہے۔ ان کی عدالت میں بشرا بی بی پیش ہوتی ہیں۔ ناصر عباس سپرہ صاحب ان کا نام ہے، جج صاحب کا توشہ خانہ 2 شاید کیس ہے، اس میں بشرا بی بی پیش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی نظام سے، پاکستان کی عدلیہ سے ہمارا تو اعتبار اٹھ چکا ہے۔ اس پر جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جیسا بھی چل رہا ہے عدالتی سسٹم، انصاف کا سسٹم، اسے غنیمت جانیے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر سول سوسائٹی، معاشرہ، سوسائٹی ختم ہو کر رہ جائے گی، سوسائٹی ختم ہو جائے گی، لیکن جج صاحبان ان کا موج میلہ لگا رہے گا۔ بشرا بی بی کی طرف سے درست کہا گیا اور جج صاحب نے اس کو بالکل درست تسلیم کر لیا کہ سسٹم چلتا رہنا چاہیے جیسے بھی چل رہا ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل، یہ بریگیڈیئر FB علی کے گرد کیس گھوم رہا ہے، تو وہاں پہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب، جو کبھی عمران خان کے وکیل ہوا کرتے تھے، کبھی اس سے پہلے میاں نواز شریف کے وکیل ہوا کرتے تھے، اور اب وہ عمران خان ہی کے خلاف بھگت رہے ہیں اس کیس میں۔
عمران خان کے خلاف دلائل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے، وہ بڑی دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ان کی طرف سے ایک بار نہیں کئی بار کہا گیا ہے کہ بریگیڈیئر فرخ بخت علی ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا، وہ بریگیڈیئر ریٹائر ہو چکے تھے یا سروس سے نکال دیے گئے تھے، ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے، وہ سویلین تھے۔ اگر سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے تو پھر کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خواجہ حارث کے مطابق جو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے وہ پھر سویلین ہو جاتا ہے، فوجی نہیں رہتا۔ لیکن خواجہ حارث صاحب سے ایک عرض کرنی ہے کہ خواجہ صاحب جو بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے وہ سویلین ہو جاتا ہے، وہ پھر فوجی نہیں رہتا۔ لیکن اگر وہ ایسا کوئی جرم کرتا ہے، سابق فوجی کو جرم کرتا ہے، ایسا جرم کرتا ہے بغاوت والا، دہشت گردی والا، وہ معاملہ فوج میں جاتا ہے، فوج میں اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کو وردی پہنا دی جاتی ہے، اس کو وردی پہنا کر اس کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ ریٹائرمنٹ اس کی ختم، اس کو وردی پہنا دی گئی، وہ فوجی بن گیا، اس کے بعد اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ تو کیا جو بندہ فوج کے خلاف جس طرح سے وہاں پہ 103-4 مجرم تھے ان کو سزائیں دی گئی ہیں، تو کیا ایسے سویلین جن کو سزائیں دی گئی ہیں انہوں نے بھی فوج کے خلاف جرم کیا ہے تو کیا وہ پھر ایسا جرم کر کے فوجی بن سکتے ہیں؟ تو خواجہ صاحب سے یہ جواب لے لینا چاہیے۔ تو باقی بریگیڈیئر FB علی وہ ایک پراسرار قسم کی شخصیت ہوا کرتے تھے۔ یحییٰ خان کو نکالنے میں ان کا کردار تھا، انہوں نے خط لکھ دیا، وہ ہم ایک ویلاگ میں اس پر تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے یحییٰ خان کو ریموو کیا گیا۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا تو ذوالفقار علی بھٹو کو خطرہ ہوا کہ یہ مجھے بھی لے جائے گا، تو ان کو سروس سے نکال دیا گیا یا ان کو موقع دیا گیا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے وہی اٹک سازش کیس جس میں کئی اور لوگوں کو بھی سزا ہوئی تھی، ان کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے کہ ان کو سزائے موت ہو جائے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو سزائے موت تو نہیں دلوا سکے۔ وہ یہ قانون ضرور بنا گئے تھے کہ جو بھی فوجی عدالت کی طرف سے کسی کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے وہ 14 سال نہیں بلکہ اس کو پوری زندگی جیل میں رہنا پڑے گا۔ جنرل ضیاء الحق اس کورٹ مارشل کے ہیڈ تھے، میجر جنرل تھے، تو جیسے ہی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا چند سال کے بعد تختہ الٹا تو وہی بریگیڈیئر FB علی ان کو رہا کر دیا گیا، باقیوں کو بھی چھوڑ دیا گیا، وہ پاکستان سے کینیڈا چلے گئے تھے۔ تو اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ عدالتوں کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان کی طرف سے ایک تو یہ کہا گیا کہ مجھے موقع نہیں مل سکا تھا کہ میں نیا سوٹ سلوا لیتا، یہ سوٹ شلوار قمیض اور شیروانی وغیرہ نہیں ہے بلکہ کوٹ پینٹ انہوں نے سلوانا تھا، لیکن وہ سلوا نہیں سکے کیونکہ اچانک سے فیصلہ ہو گیا، جلدی میں فیصلہ کیا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے چیف جسٹس بنایا جانا ہے، لوگوں کو 6 مہینے پہلے پتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا، اور ان کا نام بار بار آ رہا تھا، لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا سوٹ سلوانے کا، اور پرانے کسی سوٹ میں انہوں نے حلف اٹھا لیا۔ اگر ان کو نیا سوٹ سلوانے کا موقع مل جاتا تو پاکستان کی تقدیر بدل جاتی۔ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے کہ دنیا یاد رکھتی، گو کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی وہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے، ہر بندے کو انصاف ملتا، اور اس کی گھر کی دہلیز پر مفت فری بغیر پیسوں کے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ الاؤنس بھی ہوتا، کچھ بونس بھی ہوتا، وہ انصاف ملنا تھا اگر ان کو سوٹ سلوانے کا موقع مل جاتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو سوٹ سلوانے کا موقع تو نہیں مل سکا، لیکن ان کو ایک اور عظیم الشان موقع مل گیا کہ وہ اپنی عدالت سے باہر نکلتے ہیں، دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، انتظامیہ ان کے ساتھ ہے، وہ پوری کار پارکنگ کا جائزہ لیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ یہ دروازہ بند، یہ کھول دیا جائے، اس طرح سے کار پارکنگ میں آسانی رہے گی۔ تو کیسا ناظرین ان کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کی 7 نہیں 8 نہیں بلکہ جس طرح سے پاکستان کو $40 ارب کا قرضہ مل گیا ہے تو وہ ہزاروں خیریں ہو گئیں۔ تو اسی طرح سے جناب یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے جس طرح سے کار پارکنگ کا دورہ کیا گیا ہے اور احکامات جاری کیے گئے ہیں، ان پر عمل بھی ہو گیا ہے، تو پھر پاکستان میں
جس طرح سے انصاف کی فراوانی ہوگی وہ آپ کو نظر آئے گی، اور جو کسر کوٹ سلوانے کی رہ گئی تھی وہ بھی اس دورے سے پوری ہو چکی ہے۔ اعجاز چودھری وہ سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے، تیسری مرتبہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ ہیں، ان کی طرف سے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری کبھی سینیٹر بھی ہوا کرتے تھے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہوا کرتے تھے، ان کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوا کرتے تھے۔ بے نظیر بھٹو تو اتنا زیادہ عرصہ جیل میں نہیں رہی، تو آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری تو اس کے بعد کی پیداوار ہیں۔ بہرحال آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے، وہ اپنے گھر میں رہا کرتے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری، ان کی 2 بہنیں وہ بھی پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال اس میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے، ان کے لیے بہت بڑی سہولت تھی۔ اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، لاہور کی جیل میں اعجاز چودھری موجود ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، تو وہاں پہ اسلام آباد سے ان کو لینے کے لیے گاڑیاں آتی ہیں، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ تو پنجاب حکومت اتنی زیادہ طاقتور کیسے ہو گئی؟ کیا یہ سارا کچھ کوئی اور کر رہا ہے یا پھر پنجاب حکومت کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہوں گے ہمیں کیا پتا کہ ان کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، جنہوں نے لے جانا ہے، جنہوں نے بھجوانا ہے ان سے جا کے بات کریں۔ شیر افضل مروت کی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی قسم کھا لی ہے۔ ان کی طرف سے ایک پیغام جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا ہے کہ میرے خلاف فلاں بندہ بات کر رہا ہے، میرے خلاف فلاں بندہ بات کر رہا ہے، میں عمران خان کا سپاہی ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن ان سب کو جو پاکستان سے بھاگ بھی گئے ہیں، ان کا اشارہ عمران ریاض خان کی طرف ہے، دیگر کی طرف بھی ان کا اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جس نے بھی بات کی ہے میں اس کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا۔ تو شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ کیا وہ تحریک انصاف کے عمران خان کے غدار ہیں، عمران خان کے وفادار ہیں؟ انہوں نے تو وفاداری کی قسم کھائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک موقع پر بھی تحریک انصاف کے خلاف کوئی نہ بات کی ہے، نہ کوئی قدم اٹھایا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ان کو ایک بار پھر شوکاز نوٹس مل چکا ہے۔ شیر افضل مروت کی وفاداری کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار ایک عرصے سے کیا جاتا رہا ہے، تو کیا وہ وفادار نہیں ہے؟ کیا وہ غدار ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوڑ مت ہوں، ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوڑ متی میں ایسی بات کر جاتے ہوں جس کے نتائج کا ان کو بعد میں پتہ چلتا ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔